جانے کی تیاری کرو بس اب. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں فرما برداری میں گزاری، پتہ ہے آگے فیوچر اچھا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، مثال سے مثال ذہن میں آتی ہے، انسان ماضی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے یا فیوچر کو دیکھ کے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک پھانسی کا مجرم ہے جس کا فیوچر بہت اچھا گزرا، وہ ماضی بہت اچھا گزرا، عیش پرستی میں گزرا، لیکن کسی کوئی کیس ہوا وہ لٹکنے والا ہے، کل لٹک جائے گا. آپ اس کے پاس گئے، وہ چھلانگے مار رہا ہے، بہت خوش ہو رہا ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا؟ وہ کہہ رہا ہے میرا ماضی بہت اچھا گزرا، بڑی عیاشی کی، بڑے مزے اڑائے ہیں، بہت لائف کو انجوائے کیا. کم بخت تو کل لٹک جائے گا. لگتا ہے ڈپریشن سے تیری کھوپڑی خراب ہو گئی. انسان فیوچر کو کے تصور سے خوش ہوتا ہے، پاس کو دیکھ کے نہ خوش ہوتا ہے نہ پریشان. اس پاس سے تو ہوتا ہے جس کا فیوچر سے لنک ہو. مثال کے طور پر آپ کے پیپر کی آپ نے اچھا امتحان دے دیا، یہ پاسٹ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ فیوچر پہ. رزلٹ اچھا آئے گا. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے الحمدللہ کراچی میں، آپ نے امتحان بالکل بھی نہیں دیا لیکن آپ کو پتا ہے رزلٹ کیسا آئے گا؟ 100 نمبر آئیں گے. تو خوش ہو رہا ہوتا ہے. میں نے کبھی ایسے لوگوں کو نہیں ٹینشن میں دیکھا، ان کو پتا ہوتا ہے رزلٹ بہت اچھا آئے گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں خود ایگزام جب دے رہا تھا انٹر کا، تو ایگزامینر آئے، انہوں نے فرمایا کہ یہ 50 روپے دے دو، یہ کتاب رکھ لو. خیر میں نے نہیں دیا، نہ میں نے کتاب سے نقل کی، لیکن یہ کہ وہ فیسلٹی تھی. یہ آپ کو یہاں چیزیں نہیں ملیں گی. تو خیر، اور کمال کی بات ہے اس لڑکوں کی حالت یہ تھی کہ کتاب دیکھ کے بھی نقل نہیں ہو رہی تھی ان سے. وہ پوچھ رہے ہوتے تھے یار یہ کہاں سے کہاں تک لکھنا ہے، اس کا جواب کہاں سے کہاں تک لکھنا ہے، یہ پوچھ رہے ہوتے. لیکن آپ دیکھو کوئی A+ سے پاس ہو رہا ہے، کوئی B گریڈ سے پاس ہو رہا ہے، ماشاء اللہ. پھر وہی آگے جاتے ہیں. خیر سیاسی باتوں سے میں نے سوچا کہ میں اوائڈ کروں. خیر تو بات یہ چل رہی تھی بھائی کہ خواہشات ختم نہیں ہوتی انسان کی، اور وہ بالآخر میں یہ بتا رہا تھا کہ پھر بڑھاپا بہت بڑا برا گزرتا ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی نا، مثل کلمۃ طیبۃ، اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال ایسے جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں. وہ جو قرآن کی ایک اور مثال تھی وہ رہ گئی ہے، پھر کبھی دوبارہ ٹورنٹو کا چکر لگا انشاءاللہ وہ مثال لیں گے، کیونکہ وقت کم ہے. میں بیان کو سمیٹ رہا ہوں، اور جو میرا ٹاپک تھا میں اس پہ آ رہا ہوں، جو ٹاپک تھا نا وہ اس پہ آ رہا ہوں. تو جڑیں کہاں؟ زمین میں مضبوط. پھر کچھ آپ کو ٹریک کا بھی پتہ ہے کدھر کو میں نے جانا ہے. جب آپ کو پتہ ہو نا میرا ٹریک سیدھا ہے، تو تھوڑا بہت دائیں بائیں بھی ہو جاؤ تو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ادھر چلے گئے، اگلے موڑ سے واپس ادھر آ جاؤ. آپ کو پتہ تو ہوگا نا بھی میں غلط سمت میں جا رہا ہوں، غلطی سے سسرال کی طرف اسٹیئرنگ گھوم گیا گاڑی، فوراً سیدھا ہو جائے گا بھائی، ادھر تو سسرال بیٹھا ہوا ہے. مسلمان کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی جڑ ہے، اس کے دل میں ہے کلمہ طیبہ. جب اس نے اسلام قبول کیا یا اس کو ماں باپ سے جو کلمہ ملا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے. غلام کسے کہتے ہیں؟ سرنڈر کر دے. دیکھو جب میدان جنگ میں دو فوجی آپس میں لڑ رہے ہوں تو اگر ایک طاقتور ہو تو وہ دوسرے کو کہتا ہے سرنڈر کرو. جب وہ سرنڈر کر دے تو جو سرنڈر ہوتا ہے نا، تو جس فوجی نے اس کو سرنڈر کیا ہوتا ہے پھر وہ اسے جو کہے گا وہ کرے گا. وہ اسے کہتا ہے ہینڈز اپ تو وہ ہاتھ اوپر، وہ اسے کہتا ہے کہ لیٹ جاؤ تو وہ لیٹ جائے گا، وہ اسے کہتے ہیں دائیں چلو تو وہ کہاں چلے گا. اگر وہ وہاں کہے کیوں، وہ یہاں کہنا شروع کر دے، وہ کہ ہینڈز اپ، تیرے باپ کے ہاتھ ہیں، تیرے باپ کا نوکر ہوں جو میں ہاتھ اوپر کروں. اس کا مطلب اس نے سرنڈر نہیں کیا. تو جو مجھے ٹاپک دیا گیا نا ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے، دیکھو ہر پیغمبر اللہ کے حکام کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، لیکن ہر پیغمبر کی ایک خاص فضیلت ہوتی ہے جو دوسرے پیغمبر میں نہیں ہوتی، اور اس خاص فضیلت کی بیس پہ اللہ نے ان کو دوسرے پیغمبر کو اس خاص جزوی چیز میں فضیلت دی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت سب کے والد ہیں، سارے پیغمبروں کے والد ہیں. اما ہوا سارے پیغمبروں کی ماں ہے. عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ آپ سے
ہم کلام ہوا، سید الانبیاء، خاتم النبیین بنایا آپ کو۔ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت اپنی جگہ کہ جب اللہ وحی بھیجتا تھا تو فرشتے کے ذریعے نہیں، براہ راست موسیٰ سے بات کرتے تھے علیہ السلام سے، لیکن آج بھی موسیٰ زندہ ہو، فالو مجھے کرنا پڑے گا ان کو۔ یہ فضیلت اللہ نے کس کو دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایسے یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے نا، آپ نے جس طرح سے سرنڈر کیا ہے، جو آرڈر اللہ نے دیا کیوں نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام؟ اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کا بار بار واقعہ ہمیں قرآن میں سناتے ہیں اور کہتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم۔